ساری چیزیں آج کی رات میں جمع ہوئی ہیں جو قبولیت کے بہت قریب ہیں، اور ان قبولیت کی گھڑیوں میں بڑا بدبخت اور بدنصیب ہے وہ انسان کہ جو ان گھڑیوں کو غنیمت نہ سمجھے اور ان گھڑیوں سے مستفید نہ ہو سکے، اور یہ گھڑیاں اس کی بخشش کا ذریعہ نہ بن سکیں۔ آج 19ویں تراویح کے اندر حافظ مولانا محمد بن اسلم اس نوجوان نے جس وقت قرآن ختم کیا اور 19ویں تراویح میں جب قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کر رہے تھے تو اس وقت ہی میرے ذہن میں وہ حدیث جا رہی تھی جو حدیث اس حافظ قرآن کی فضیلت میں آئی ہے، اور ایک ایسی فضیلت اس حافظ قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وارد ہوئی ہے کہ جو فضیلت آپ کو کتابیں ڈھونڈنے سے بھی، علماء کے پاس جا کر بیٹھنے سے بھی وہ فضیلت آپ کو کسی اور کے لیے نہیں ملے گی، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ حافظ قرآن جس وقت تراویح کے اندر قرآن کی تکمیل کرتا ہے، اس کی زبان سے من الجنت والناس کے الفاظ جب نکلتے ہیں، قرآن کی جب تکمیل ہوتی ہے تو اس تکمیل قرآن پر خدا کی طرف سے ایک فرشتہ زمین کے اوپر نازل ہوتا ہے، اور یہ وہ فرشتہ ہے جس کا نزول زمین کے اوپر پہلی مرتبہ ہوا ہے، اور اس نزول کے بعد وہ فرشتہ آ کر اس حافظ قرآن کی پیشانی کو چومتا ہے، اور اس کی پیشانی کا بوسہ لے کر وہ یہ 3 اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سل تعطا، مانگ، آج کی رات، آج کی اس مبارک گھڑی میں جو تو مانگے گا، جو تو سوال کرے گا، تیرے سوال پر لبیک کہا جائے گا، قل تسمع، تیری بات پر لبیک کہا جائے گا، اشفع تشفع، جب تو کسی کی سفارش کرے گا تیری شفاعت کو اور تیری اس سفارش کو کسی بھی بندے کے حق میں قبول کیا جائے گا۔ یہ 3 اعلان فرشتہ کرتا ہے، لیکن یہ اعلان مقصود نہیں ہے۔ مقصود جو فضیلت میں بتلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ فرشتہ آ کر حافظ قرآن کی پیشانی کو چوم رہا ہے، تاریخ گواہ ہے آج تک فرشتے نے کسی انسان کا بوسہ نہیں لیا سوائے اس حافظ قرآن کے، نہ کسی شہید، نہ کسی عالم، نہ کسی ولی کا، نہ کسی تہجد گزار کا، نہ کسی ذکر کرنے والے کا، نہ دعائیں مانگنے والے کا، نہ نمازیں پڑھنے والے کا۔ یہاں فضیلت اگر یہ حاصل ہے تو اس حافظ قرآن کو حاصل ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ آج وہ تراویح کے اندر قرآن پڑھ رہا، تکمیل کر رہا، اس تکمیل قرآن پر اس کو وہ فضیلت مل رہی ہے جو فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک قدم اور آگے بڑھوں، گستاخی کا فتویٰ نہ لگے، تقابل پیش کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود صرف اس فضیلت کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ فضیلت آج تک کسی نبی کے لیے بھی نہیں وارد ہوئی، کبھی کسی نبی کے لیے بھی یہ فضیلت نہیں آئی کہ فرشتہ انسان کی پیشانی کو چومے، فرشتہ کسی انسان کی پیشانی کا بوسہ لے۔ یہ صرف اس امت کے ان حفاظ کے لیے ہے کہ جن حفاظ کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اور وہ تراویح کے اندر قرآن ختم کر رہا ہے۔ اس لیے شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالی وہ ایک حدیث نقل کرنے کے بعد اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں، میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ان کا قول پیش کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حفظ قرآن کے لیے صرف یہ ایک فضیلت کافی ہے کہ انسان اپنی جان تک لگا دے اور یہ اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرے۔ فرماتے ہیں قرآن کے حفظ کو فضول بتلانے والوں، آؤ اور آ کر اس حدیث کو دیکھو، اس حدیث کو سنو،
اس حدیث کو پڑھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رکھ دیا جائے قرآن چمڑے میں اور چمڑا آگ میں تو آگ جلا نہ سکے. اس کے دو مطلب علماء نے لکھے ہیں. ایک مطلب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس قرآن سے مراد قرآن اور چمڑے سے مراد عام چمڑا کسی بھی جانور کا چمڑا اور آگ سے مراد دنیاوی آگ. اگر تو دنیاوی آگ مراد ہے، چمڑے سے مراد کسی بھی جانور کا چمڑا مراد ہے، قرآن سے مراد یہی قرآن جو ہمارے سامنے ہے، جو دو گتوں کے درمیان میں جو مصحف ہمارے سامنے ہے، اگر قرآن سے مراد یہی قرآن ہو تو یہ معجزہ ہوگا جو اللہ کے نبی کے زمانہ کے ساتھ خاص ہوگا. لیکن قربان جاؤں اس نبی کے معجزات پر کہ آج بھی قرآن کتنی جگہیں ایسی ہیں، کتنی خبریں آپ کو ایسے ملیں گی کہ جن اخبار میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پوری بلڈنگ جل گئی، نہیں جلا تو قرآن نہیں جلا. اگرچہ علماء نے اس حدیث کا مطلب حضور کے زمانہ کے ساتھ خاص کیا ہے کہ یہ معجزہ ہوگا، اللہ کے نبی کے زمانہ کے ساتھ خاص ہوگا کہ اس زمانہ میں اگر کوئی بدبخت یہ حرکت کرے، قرآن جلانے کی کوشش کرے تو قرآن جل نہیں سکے گا. دوسرا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن سے مراد عام قرآن یہی اور چمڑے سے مراد انسان کا جسم اور آگ سے مراد جہنم کی آگ، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کی تشریح میں نقل کرتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ حافظ قرآن اپنی غلطی، کوتاہی اور کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈال بھی دیا گیا، اس کے سینے میں جو قرآن محفوظ ہے، اس جہنم کی آگ اس کے جسم کو چھوئے گی بھی نہیں. اور اس مطلب کی تائید ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما مست النار، اس کو آگ جلانا تو دور کی بات ہے، اس حافظ قرآن کے جسم کو آگ چھوئے گی بھی نہیں، اس کو آگ چھوئے گی بھی نہیں. یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے کہ اس میرے بچوں کے سینے میں یہ قرآن محفوظ ہو، اس کے لیے جان، مال، وقت، ہر چیز لگانے کے لیے تیار ہے. اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اور ہمیں نہیں اس پوری امت مسلمہ کو نوازا ہے. اللہ اکبر. پچھلے انبیاء، پچھلے سارے رسول، پچھلے سارے نبی، ان کی امتیں، ان رسولوں اور نبیوں کے اوپر ہونے والے انعامات ایک طرف، ان انبیاء کے فضائل ایک طرف، ان قوموں اور امتوں کے فضائل ایک طرف، اس امت محمدیہ کے فضائل ایک طرف. اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایسی امت عطا کی جو پہلے کبھی کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی تھی، اور اس امت کے بارے نیارے ہوئے، اس امت کی قسمت جاگی کہ اس امت کو محمد الرسول اللہ جیسا پیغمبر عطا کیا گیا. محمد الرسول اللہ جیسا پیغمبر عطا کیا گیا. معجزات، انعامات، اور پھر ایک انعام قرآن. تراویح شروع ہونے سے پہلے میں ایک نمازی سے کہہ رہا تھا کہ کل 26ویں رات تھی، آج 27ویں آخری پارہ بڑے آرام سے حافظ صاحب نے پڑھا ہے، بڑا آرام سے حافظ صاحب نے پڑھا ہے. تو مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ تو وہ ہمارے محترم نمازی کہنے لگے کہ قرآن سننے کا مزہ تو ہے ہی، لیکن اگر ترجمہ قرآن کا کسی کو یاد ہو تو قرآن سننے کا جو مزہ آتا ہے، جو مزہ قرآن سننے کا اس بندے کو آتا ہے کہ جس کو قرآن کا ترجمہ یاد ہے، وہ کسی اور کو نہیں آتا، وہ کسی اور کو نہیں آتا. تو میں نے ان سے کہا انشاءاللہ آپ کے ترجمے کی کلاسیں شروع ہوں گی، آپ نیت یہ ہے کہ آپ کو بھی پورا ترجمہ یاد ہوگا.
قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث اور حدیث کے شیخ اور بہت بڑے عالم، تو وہ کہنے لگے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مجھ سے اتنے وقت میں، کہ میرے پاس وقت صرف اتنا ہو کہ ریل گاڑی چل پڑے اور ایک پاؤں میرا اس کے پائیدان پر ہو، دوسرا پاؤں میرا پلیٹ فارم پر ہو، اتنا وقت کہ میں نے اپنا دوسرا پاؤں اٹھا کر ریل گاڑی کے اندر رکھنا ہے، اتنے وقت میں اگر کوئی مجھ سے قرآن کا خلاصہ پوچھے اور پورے قرآن کا مطلب، مفہوم اور خلاصہ پوچھے کہ قرآن کی چاہت کیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن کا خلاصہ کیا ہے، تو ان کے سامنے اتنے وقت میں قرآن کا خلاصہ بیان کر سکتا ہوں میں۔ تو بھی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن، پورے قرآن کا خلاصہ ہے کیا؟ پورے قرآن کا خلاصہ، اللہ کو راضی کرو اس کی بندگی سے، اللہ کو راضی کرو اس کی بندگی سے، محمد الرسول اللہ کو راضی کرو ان کی اطاعت سے، اور مخلوق کو راضی کرو ان کی خدمت سے۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔